بھی ہے اور کام بھی نبی کا کر رہا ہے. قصوہ کیا نام ہے؟ قصوہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے. قصوہ کے اوپر کچاوا بھی آپ کا رکھ رہا ہے. تیر کافر کی طرف ہے، رسی کی وجہ سے آپ نے فرمایا یہ دوزخی ہے، دوزخ میں چلا. میں اتنا لاپرواہ جو مرضی کروں، جسے چاہوں میں چکر دوں، جسے جو مرضی، جو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. دو درم صحابی نے دینے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دوں گا. آپ جنازہ پڑھے میں دوں گا. وہ غریب تھا نا جس کے پاس نہیں تھے نا 2 درم، تو نبی موجود ہے نا. صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے آپ پڑھ دیں. آپ نے فرمایا نہیں پڑھوں گا، تم جا کر پڑھو. کیوں؟ اس نے فلاں کے 2 درم دینے. میں سوچوں میں کس کا کیا کچھ کیا، دینے کہ نہیں دینے کسی کو. لے لیں ہوئے دیکھی جا سکے. قسم سے اس لفظ کی جو پکڑ میں نے لوگوں کو دیکھی ہے نا، وہ پھر آگے ڈال ڈال کے روتے ہیں اپنے امام لات، کیونکہ وہ بڑا اس نے خود بولا ہے ان بطش ربک لشدید. وہ پھر گھیرتا ہے تیرے اپنے چکروں سے، تیری اپنی چالوں سے تجھے گھیرتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں فلاں سے ایسے نکل جاؤں گا، ایسے کر لوں گا، وکیل کر لوں گا، کیا کر لے گا، زیادہ گولی مار لے سے ہیلا لیلا جو ہی آئے میرے کو، ہے نا، ایسا ہے نا. نہیں پھر اور اس کے پکڑنے کے بڑے انداز ہے. وہ ایک دانہ بھی کہیں ایسی جگہ نکال دے پھر ڈاکٹر پاگل ہو جاتے. نہیں پھر اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. جو نہ دن کو سوتا نہ رات کو سوتا. یہ انفیکشن ہو گیا جی. شفیع صاحب یہ آج کل ایک بڑا بندہ ہے، اس کا مجھے میں اس کو بتاتا ہوتا تھا. میں بولے یار کہ ساتھ ساتھ میں دونوں چیزیں چلتی، تھوڑی سی اللہ اس کو شفا دے. رات کو میں اسے سمجھا رہا تھا. میں نے بولا مت سمجھنا، نہ اللہ کو اونگ ہے نہ نیند ہے، تو نہ اللہ کی میموری ڈیلیٹ ہونے والی ہے. اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال کے ذرے کے برابر بھی جو مال ہے، حالات ہے، وہ اعمال ہیں جو صحیح اعمال، اللہ اس کا اجر قدرت رکھتا ہے تجھے دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی. اس طرح مثقال کے ذرے کے برابر جو تیرے شر کے برائی کے اعمال ہیں، اس کا بھی دنیا میں بھی بدلہ دے سکتا ہے، آخرت میں. چاہے تو دونوں کو دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس کا اپنا اصول ہے. یہاں تک بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ اس کو اس بندے کے سامنے لائے گا جس کے اس نے کوئی دینا ہوگا. اللہ بولے گا اس کو معاف کر دے. کہے گا نہیں اللہ اس نے مجھے فضول گالی دی تھی، اس نے فضول میری غیبت کی تھی، کوئی اس کا نا اس نے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے کو میں معاف کر دوں، اس کو کوئی ایسے اعمال ہیں، لیکن اللہ اس کو کہہ رہا ہے تو معاف کر دے. نہیں یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو پھر اللہ خالق ہے نا مجھے آپ کو سبق دینے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس کو کہہ سکتا ہے اس کو نہ جنت میں داخل ہے کسی میں ضرورت مند الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم. وہ کون ہے جو اس سے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے نا، کیونکہ اگر کل مختار ہوتے تو پھر شفاعت تو ختم ہی ہو جاتی ہے نا. میں کل مختار ہونا اس سلفی ہاؤس کا، تو میں جس کو چاہوں آنے دوں، جس کو چاہوں نہ آنے دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے حکم سے کریں گے نا، ہے نا. تو پھر اللہ اسے کہے گا اس کو چھوڑ معاف کر دے. ٹھیک ہے یا اللہ اس نے تو میرا یہ کیا، یہ دینا، یہ کیا. اللہ پھر کہے گا وہ دیکھ. اللہ اس کو جنت میں ایک زبردست محل دکھائے گا. اللہ بولے گا یہ دیکھ، یہ کس کے لیے ہے؟ کسی نبی کے لیے ہوگا، کسی شہید کے لیے، کسی صدیق کے لیے ہوگا.
اللہ فرمائے گا تو بھی لے سکتا ہے، تو اللہ میرے تو مال ہی ایسے نہیں ہے کہ میں یہ لے لوں۔ اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر دے، تیرا وہ تو غفور رحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ کن کے لیے غفور رحیم ہے؟ قرآن کہتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی غفور رحیمی کے لیے شرط ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دے، کل نہیں، کلو واشربوا والی نہیں جو کھاتا ہے اتنے سے پیٹوں والا حلوہ بھاجی وغیرہ، کل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اے جنوں، اے انسانوں، اے غریبوں، اے امیروں، اے بیماروں، اے صحت مندوں، اے مقروضوں، اے دولت مندوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ فاتبعونی، پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، پھر کوئی فکا فکا نہیں، پھر اور کوئی نہیں، پھر صرف فے کہہ دیا نا، فاتبعونی کہا نا، تبعونی تو نہیں نہ کہا، فے لگا دیا، فے خاص ہوتا ہے، اونلی ہوتا ہے، اونلی۔ چیک پر لکھتے ہو نا 10,000 کا بھی چیک ہو تو اونلی، 10 کروڑ کا بھی ہو تو اب بھی لکھتے ہو اونلی، تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا اونلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو گے؟ یہ شک کرو گے، یہ شک کو لفظ ہے ہی نہیں اسلام، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ محبت ہے، اتباع ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، دوسری مشوق ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اگر میں اس کو بولوں میں تیرا عاشق ہوں، تم میری مشوق ہیں، اس کو اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ نبی کے لیے یہ لفظ مت استعمال کرو، نبی کے لیے میں نبی کا محب ہوں۔ محب کہتے ہیں جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں۔ اے عمر کس سے محبت ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جان سے بھی زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو منہ سے، نہیں کہو گے تو لعنت پڑتی ہے، چاہے اس مجلس کے جن ہو یا انسان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے منہ سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ العظیم اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے کہا جو آپ کا نام سنے آپ پر درود نہ بھیجے اس پر لعنت، آپ نے فرمایا آمین۔ کسی بھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، مفت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، نوٹوں کی طرف تو بھاگے جاتے ہیں، ہے نا، تو اس پہ 10 نیکیاں، آخرت میں شاید ایک نیکی سے ماں بھی جان چھڑائے کہ کسی پتر نو دینی نہ پایا جائے، ہے نا۔ تما کرو نیکیوں میں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتا ہے، جب اللہ رحمت بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، رحمت ہی ہوگی نا۔ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کریں، چاہے 1000 بار سنیں، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے زبان سے کہہ دیا کرو یار، اس میں پتہ نہیں کون سی گھڑی، یہ تو ایک ایسی دعا ہے ہر گھڑی قبول ہوتی ہے۔ درود تو کسی صورت رد ہوتا ہی نہیں، یہ تو اسی وقت قبول ہوتا ہے۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے برائیاں لکھنے والا، یہ اسی وقت تمہاری 10 گناہ معاف نہیں کرتا، مٹا دیتا ہے، معاف کرنے کا تو اللہ کو اختیار ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چیزیں جو ہیں اصل میں یہ ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادات میں، ہماری شکلوں میں، ہماری عقلوں میں، ہمارے گھروں میں یہ اس وقت یہ ساری رحمتیں دور ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتا، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، میں کسی کے مال کھانے میں گناہ نہیں سمجھ رہا، کسی کی امانت کی خیانت کرنے میں گناہ نہیں سمجھتا۔ واللہ یہی وہ گناہ ہے جو تمہارے اعمال کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک کی غیبت کرتے ہو، گھر بیٹھا شراب پی رہا ہے اور تم یہاں سجدے پڑھ کے اس کی غیبت کر رہے ہو، تو اس کا گناہ تیرے ذمہ، اس کا تیرا ثواب ادھر چلا جاتا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے ہماری، اس سے بھی بچو، جھوٹ سے بچو، چاہے مذاق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہنسی مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دے، فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ میں تو ایک مرنے کے لیے ماں کو گولی مار رہا ہوں، بھائی کو گولی مار دیتا ہے جی، ماں کو کہتا ہے اس رنڈی نے اس کو 2 مرلے زیادہ دیکھتے ہیں، ماں جننے والی کو بیٹا کہتا ہے رنڈی، نعوذ باللہ، چنگا کیتا ہے میں اسا ماریا ہے،
اس رنڈی تے اس ناؤز باللہ پہاڑ پر بھائی کے بارے میں کہتا اس قسم دے 2 مرلے زیادہ تے میں نہیں دیتی اس نہیں پہ تم اللہ معاف فرمائے ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال میں بتایا. یہ تو آپ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ, آپ تو اے سی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, سوفوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں.